بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج میں آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ سمرقند کے غیر مسلموں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک وفد بھیجا۔ اس وفد کے سربراہ نے آپ سے شکایت کی کہ مسلمان سپہ سالار نے آپ کی اسلامی شریعت کے اصولوں سے انحراف کیا ہے اور ہم سے کوئی بات چیت کیے بغیر ہمارے شہر پر دعویٰ بول دیا ہے اور اس پر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں انصاف دلائیں۔ آپ نے سمرقند کے گورنر سلمان ابن ابی سرا کو گرامی نامہ لکھا، اس سمرقند کے شہریوں نے مجھ سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت کی ہے۔ میرا خط ملتے ہی ان کا مقدمہ سننے کے لیے کوئی قاضی کو مقرر کرنا۔ اگر اس قاضی نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا تو وہ لوگ دوبارہ اپنا اقتدار سنبھال لیں گے اور مسلمان پہلے والے مقام پر واپس آ جائیں گے۔ گورنر نے آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک قاضی کا تقرر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اسلامی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے غیر مسلموں کے حق میں فیصلہ دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ شہر اور چھاونی خالی کر دیں اور اپنے پہلے والے مقام پر واپس چلے جائیں، وہاں جا کر اہل سمرقند سے مصالحت کی کوشش کریں۔ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوں تو پھر بے شک جنگ کا راستہ اختیار کریں۔ عدل و انصاف کے اس مظاہرے کو دیکھ کر اہل سمرقند بہت حیران ہوئے۔ انہیں توقع نہ تھی کہ ایک مسلمان قاضی مسلم لشکر کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دے گا۔ انہوں نے متفقہ طور پر طے کیا کہ ہم پہلی والی حالت میں ہی ٹھیک ہیں، ہم نے مسلمانوں کا اقتدار دیکھ لیا ہے، وہ کوئی ظلم و ستم نہیں کرتی اور ہمارے ساتھ امن و امان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جنگ کی صورت میں قتل و خون ہی ہوگا اور نہ جانے کامیابی کس کی ہوگی، لہٰذا ہمیں بخوشی مسلمانوں کا اقتدار قبول ہے۔ ایک بار ہرا کے ایک مسلمان نے وہاں کے غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خبر ملی تو آپ نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ قاتل کو فوراً گرفتار کرو اور اس کا معاملہ مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دو۔ اگر وہ بدلے میں اس کی جان لینا چاہیں تو انہیں اختیار ہے، اگر خون بہا یا معافی پر راضی ہو جائیں تو یہ ان کے ثواب دید ہے۔ چنانچہ قاتل کو گرفتار کر کے معاملہ مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیا، جنہوں نے قتل کے بدلے میں قتل ہی کو پسند کیا۔ حضرت امام عزائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک ہوا۔ واپسی کے سفر میں ایک نصرانی راہب نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وصال کے وقت وہاں موجود تھے؟ میں نے کہا ہاں، میں اتفاق سے دمشق میں ہی تھا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا تم ان کے لیے کیوں رو رہے ہو؟ وہ کوئی تمہارے ہم مذہب تو نہیں تھے؟ اس نے کہا میں ان پر نہیں رو رہا بلکہ میں تو اس نور پر گریہ کر رہا ہوں جو زمین پر تھا اور اب بجھا دیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے 1 دینار بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کسی نے پوچھا تو کہا حرام کھلایا نہیں اور حلال تھا نہیں۔ اگر میرے بچے نیک ہوئے تو اللہ ان کو سنبھال لے گا اور اگر بد ہوئے تو میرا ان کی زندگی اور ہلاکت سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان کے بعد حشام بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ 20 سال خلافت کی، انتہائی کنجوس انسان، انتہائی بخیل خلیفہ۔ ایک بار بچوں نے خرچ کے حوالے سے شکایت کی تو کہا یہ میں تم سب کے لیے ہی جمع کر رہا ہوں۔ جب مرنے لگا تو ہر بچے کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑ کر مرا اور پھر تاریخ نے دیکھا جلد ہی حشام کے بچے دمشق کی جامع مسجد کے باہر بھیک مانگتے نظر آئے اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ایک مجلس میں 100 گھوڑے اور اونٹوں کو عطیہ کیا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے انصاف اور عدل کی مثالیں آج تک بیان کی جاتی ہیں۔ سلطنت کا عالم یہ ہے کہ 3 بر اعظم پر حکومت تھی اور 3 بر اعظموں تک کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا، لیکن اپنا گھر خالی تھا۔ عید کا موقع ہے، 12 بچے ہیں اور پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ بچے ماں کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں ابا سے کہہ کر کپڑے تو لے دیں۔ ماں یعنی فاطمہ بنت عبد الملک 7 نسبتوں سے شہزادی ہیں۔ ان کے دادا خلیفہ بنے، ان کے والد عبد الملک خلیفہ بنے، ان کے 4 بھائی خلیفہ بنے اور ان کا باپ عبد الملک اپنی بیٹی کو ہیروں میں تولتا تھا۔ اب عالم یہ ہے کہ بچوں کے پاس عید پر پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ شام کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو بیگم نے کہا عید آ رہی ہے، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، تو
تو عمر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا نہیں، اور خلیفہ کے پاس بچوں کی عید کے لیے پیسے نہیں۔ فاطمہ نے فرمایا میرے پاس ایک ترکیب ہے، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں، ان سے بچوں کے کپڑے سی لیتے ہیں، اگلے ماہ میں گھر میں ان صاف کر کے یا چھوٹی موٹی مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گی۔ اللہ اکبر، یہ خاتون اول فرما رہی ہیں کہ میں چھوٹی موٹی مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گی، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق کیا اور باہر نکلے، جا کر اپنے خزانچی مزاحم سے ملے اور فرمایا کہ بھائی مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو، بچوں کے لیے عید کے کپڑے لینے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ لاکھوں مربع میل کا حاکم اپنے خزانچی سے ادھار تنخواہ کی منت کر رہا ہے، حالانکہ وہ خزانچی بھی ان کا ماتحت ہے۔ وہ چاہتے تو حکمیہ لہجہ اپنا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز تھے، مزاحم بھی ان کا تربیت یافتہ تھا۔ اس نے جواب دیا امیر المؤمنین، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس میں مانگ رہے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ خزانچی بھی ان کا تربیت یافتہ تھا، وہ بھی اپنے پیشے سے بددیانتی نہیں کر رہا۔ انسان فانی ہے، عمر بن عبدالعزیز ان سے 1 ماہ کی تنخواہ لے لیتے اور وفات پا جاتے، 1 ماہ کام نہ کر پاتے تو وہ تنخواہ حرام کہلانی تھی۔ چونکہ کام جو نہیں کر پائے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس لوٹ کر آتے ہیں، فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے بچوں کو کہہ دو میں انہیں عید کے کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کی نماز ہوئی، سارے سرداران ملنے آئے، وہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بھی انہی پرانے کپڑوں میں بیٹھے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں سے فرمایا آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ عید کے کپڑے نہیں لے کر دے سکا۔ عمر بن عبدالعزیز کا ایک بیٹا جن کا نام عبد الملک تھا، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں فوت ہو گیا تھا، انہوں نے جواب دیا نہیں ابا، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بچیاں منہ پر کپڑا رکھ کر بات کر رہی تھی۔ استفسار کیا اوپر کپڑا رکھ کر کیوں بات کر رہی ہو؟ بیٹیوں نے جواب دیا آج ہم نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے منہ سے آنے والی پیاز کی بدبو سے آپ کو پریشانی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ میری بچیوں، کوئی باپ اپنی اولاد کو دکھ نہیں دینا چاہتا، میں چاہوں تو تمہیں شہنشاہی زندگی دوں، لیکن میں تمہاری خاطر جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا۔ یہ 3 بر اعظموں کے خلیفہ حاکم کے گھر کا حال ہے کہ عید کے کپڑے نہیں، کھانے کو کچا پیاز ہے۔ رجب 101 ہجری بمطابق جنوری 720 میں آپ بیمار پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوایا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا، بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ زہر دینے کی وجوہات میں ایک تو یہ بات شامل تھی کہ آپ خلفائے راشدین کے مانند خلافت کے امور چلاتے تھے، دوسرے یہ کہ ان کی وجہ سے بنو امیہ اپنی مخصوص مالی لوٹ نہیں مار سکتے تھے، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے۔ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری بمطابق 10 فروری 720 آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 40 سال تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپرد خاک کیا گیا، جو شام میں ہے۔ ان کا جب انتقال ہوا انہیں قبر میں اتارا گیا۔ قبر میں رجا اترے، وصیت کے مطابق ان کے کفن کی گرہ کھول کر دیکھی۔ رجا نے فرمایا میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ قبلے کی جانب تھا، 14ویں کی چاند کی طرح روشن تھا، یوں لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ۔ مزید اس طرح کے واقعات کے لیے، اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔